میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر، جو گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا۔ پچھلے 2 دن میں آج اس طرح کچھ اینکرز نے میڈیا کو جھوٹا کہا جانے پر ولولہ مچایا، اور جس قدر شور شرابہ مچا اس سے ایک زبردست ٹرینڈ شروع ہو گیا۔ دیر آید درست آید، کم از کم ایک دفعہ نظر ثانی کرنے کا موقع تو ملا اسی بہانے۔ خواتین و حضرات، ایک بات تو طے ہے کہ ہم من حیث المعاشرہ ہر طرح کے اقدار سے بری طرح گرے ہوئے۔ آئیے آپ ہر طرح کے پہلو پر بات کر کے دیکھ لیں۔ آپ کے میٹرک کے بچے کو یہ پتا ہے کہ اس نے اپنا ایگزامینر اپنا پریکٹیکل میں نمبر کیسے لگوانے ہیں اور اس کو کتنی رشوت دینی ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ کیا آپ نے کبھی پولیس والے کو رشوت نہیں دی؟ کیا کبھی کسی پولیس والے نے رشوت نہیں لی؟ کیا جائز اور ناجائز کاموں کے لیے یہاں پر پیسوں کا لین دین نہیں ہوتا؟ کیا آپ نے کبھی ملاوٹ زدہ کھانے نہیں کھائے؟ کیا آپ نے کبھی دودھ میں پانی نہیں ملایا؟ کیا آپ نے کبھی دوائیوں کے سودے نہیں کیے؟ کیا آپ کے ملک میں اسلحے کے سودے نہیں ہوتے؟ کیا آپ کے ہسپتالوں میں گردے نکال کر بیچ دیے نہیں جاتے؟ کیا آپ کے ڈاکٹر حضرات فارماسیوٹیکل فرمز کے پینل پر نہیں ہیں؟ کیا آپ کے تاجر حضرات ٹیکس چور نہیں ہیں؟ کیا وہ ملاوٹ نہیں کرتے؟ کیا چوری وہ نہیں کرتے؟ کیا آپ لوگ ملک میں بجلی چوری نہیں ہے؟ کیا آپ ہر شخص ہر وقت بہت سچا ہے، ہر وقت سچ بولتے ہیں؟ ذرا پوچھیے اپنے ضمیر سے ایک مرتبہ کہ کیا آپ ہر لمحہ سچ بولتے ہیں؟ کیا آپ کی زندگی میں جھوٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے؟ ذرا جھانکے تو دیکھیے اپنے گریبانوں میں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولانا نے کتنا سچ کہا اور کتنا جھوٹ کہا۔ کیا آپ کے ادارے، یہ آپ کے جو تعلیمی ادارے ہیں، کیا یہ فحاشی کا مرکز نہیں؟ کبھی ذرا جا کر تو غور کیجئے، آپ کو اندازہ ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بکتا ہے اسے بیچ دو۔ یا آپ کے پرائیویٹ ادارے، کمرشلائزڈ ایجوکیشن، ذرا دیکھیے تو صحیح کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنے اشتہارات نہیں دیکھے؟ کیا اسٹیج ڈراموں میں جا کر جو بیٹھی آڈینس فل کرتی ہے ہال کو، وہ میں اور آپ نہیں؟ جس کو طوائف کہہ رہے ہیں اس کو طوائف بنا کر اس کا استعمال کرنے والے میں اور آپ چودھری نہیں؟ آپ کس معاشرے کی بات کرتے ہیں؟ آج آپ کو برا لگ گیا اگر ایک شخص نے آپ کو جھوٹا کہہ دیا، تو آپ ہیں، میں اور آپ جھوٹے ہیں، اس بات کا ادراک کیجئے، اس بات کا اقرار کریں۔ ہم ظلم کرتے ہیں، ہم ناانصاف معاشرے ہیں۔ کیا آپ کی عدالتوں نے کبھی ناانصافی نہیں کی؟ کیا تسلیم نہیں کیا انہوں نے کبھی؟ کئی بار بے شمار ایسے متعدد ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جب عدالتوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ فیصلہ غلط ہوا۔ کیا آپ کی حکومتیں، کیا آپ کے سیاستدان، کیا آپ لوگ بہت ایماندار ہیں؟ آپ کے ایمان کا تو یہ تقاضا ہے کہ آپ لوگ الیکشنز میں بریانی کی پلیٹ پر ووٹ دے دیتے ہیں، آپ ایک گلی کے گندی نالے کے اوپر ڈھکن لگوانے پر ووٹ دے دیتے ہیں۔ آپ کس دیانتداری کی بات کرتے ہیں؟ آپ نے اپنے گھروں میں بجلی کے میٹروں کو چوری نہیں کیا؟ کیا آپ نے میٹر ٹیمپر نہیں کیے؟ کیا آپ کی کرکٹ میں کرپشن نہیں ہوتی؟ کیا آپ کے ملک میں سٹا نہیں لگتا؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے بڑے بڑے تاجر، یہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں، یہ آپ کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے نہیں؟ آپ کو مضر صحت چیزیں آپ کے لیے مارکیٹ میں نہیں لے کے آتے؟ کہ آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ کس کو نہیں پتا؟ چور مچائے شور، چور مچائے شور، سچ بولیں گے تو چیخیں نکلیں گی، تو سچ بولیے نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت ہو گیا یہ جو وبائیں آتی ہیں، یہ جو ظلم و ستم جس کو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اس وقت آپ لوگ اس وقت مشکلات میں ہیں، تو اس کو خدا کی طرف سے ایک الارم سمجھیں، ایک وارننگ سمجھ لیں۔ اس میں کیا حرج ہے اس بات کو مان لینے میں کہ ہم لوگ ہر طرح سے اخلاقی اقدار سے بری طرح گرے ہوئے ہیں؟ کوئی ایک شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایک شعبہ مجھے بتا دیں، آئیں بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کہیں کہ کسی ایک شعبے کے اندر 2 نمبری نہیں ہے۔ آپ کے علماء کرام الحمدللہ، کیا وہاں پہ اس قسم کی کوئی حرکت نہیں ہوتی؟ دین کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کیا جاتا؟ کیا دین کا یہ جو اسلامک کارڈ پلے کیا جاتا ہے، یہ کبھی پلے نہیں ہوا؟ کیا آپ کے علماء بکتے نہیں ہیں؟ کون نہیں بکتا؟ ہر شخص کی قیمت ہے آپ کے معاشرے میں۔ آپ کا ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہر وقت سٹا کہاں نہیں ہوتا؟ کدھر نہیں آپ جھوٹ بول رہے؟ کیا آپ کے گھروں میں، آپ کے پورچے میں سود زدہ گاڑیاں نہیں کھڑی؟ کیا آپ کے ملک میں بینکنگ سسٹم سود پہ نہیں ہے؟ آپ تو سرے سے ہی سودی نظام کا شکار ہیں، آپ تو سرے سے ہی بے برکتیں ہیں، آپ کے اندر تو برکت ہے ہی نہیں کیونکہ آپ سود پہ پلتے ہیں۔ سود اللہ کے خلاف جنگ ہے، آپ کو نہیں پتا؟
آپ کے بینکوں نے اپنے ہی بینکوں کی اسلامی برانچیں کھول لی اور یہ بذات خود ایک مہر ہے کہ ہاں جی وہاں سود کرتے ہیں، آپ یہاں اسلامی کام کر لیں۔ آپ کس معاشرے کی صداقت کی بات کرتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ کن خوابوں میں ہیں؟ آپ تو پلی بارگیننگ کے ماسٹر ہیں، آپ کو تو ہر چیز کی شارٹ کٹ آتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی نادرہ کے دفتر میں جا کے رشوت نہیں دی؟ کیا کبھی آپ نے پاسپورٹ کی لائن میں لگنے کے لیے بچنے کے لیے اس سے اپنے کسی ایجنٹ کو پیسے نہیں دیے؟ آپ تو ہر جگہ پہ چور ہیں، آپ تو ہر جگہ پہ راشی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا؟ کیا آپ نے کبھی تربوز میں ٹیکے لگا کے اس کو لال نہیں کیا؟ کیا آپ پھلوں کے اوپر روشنی لگا کے نہیں بیچتے اس رنگ کی؟ کیا آپ کا پیٹرول ملاوٹ زیادہ نہیں ہوتا؟ کیا آپ کی تعلیم میں 2 نمبری نہیں ہے؟ آپ کے ایجوکیشن سسٹم میں واہیاتی اور فضولیات نہیں ہے؟ کیا آپ کا ایجوکیشن سسٹم بہت فیئر ہے؟ آپ انفرادی اور اجتماعی سطح پر ایک جھوٹی، ننگی اور انتہائی گئی گزری قوم ہے۔ آپ آ جاتے ہیں اٹھا کے جی ہم سب سے زیادہ ڈونیشن دیتے ہیں، ہم سب سے زیادہ ویلفیئر کرنے والے لوگ ہیں۔ بھائی گناہ کا کفارہ ثواب نہیں ہے۔ آپ کے مالکان آج تنخواہیں کاٹ رہے ہیں، آپ کے مالکان اربوں خربوں روپیہ کما کے اپنے ملازمین کی تنخواہیں کاٹ رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی؟ کس بات کی یہ اس ملک کے خیر خواہ اور انسانیت کے خیر خواہ ہے؟ اور جو خدا نخواستہ دے ہی رہے ہیں انہوں نے ساتھ اس بات کا احسان جتانا شروع کر دیا کہ ہم بہت بڑا مارکا مار رہے ہیں۔ کیا مارکا مار رہے ہیں آپ کے ساتھ ایک ملازمت کا ایک کانٹریکٹ طے ہے، آپ ماہانہ اس کی تنخواہ اس کو دے رہے ہیں، ساتھ آپ جتا رہے ہیں کہ جی وہ ساتھ والا نہیں دے رہا، میں دے رہا ہوں، تو آپ میرا مطلب کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے خدا خوفی نہیں ہے؟ آپ نے اللہ کو جان نہیں دینی؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ ادھر ہی رہ جانا سب کچھ؟ کیا آپ نے آپ کہیں سے اسٹیمپ لگوا کے ہیں کہ آپ نے نہیں مرنا؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ آپ جھوٹے ہیں، ہم جھوٹے ہیں، میں نحس القوم جھوٹے ہیں، ہم فراڈی ہیں، ہم 2 نمبر ہیں۔ ہمارا تو پیدائش سے لے کر موت تک کا عمل 1 نمبر نہیں ہے۔ ہم تو مرضی کی قبرستان کے اندر قبر بنوانے کے لیے پیسے دیتے ہیں تاکہ وہاں پہ جگہ زیادہ مل جائے۔ آپ کے ملک میں ماؤں نے بچے پیدا کرنے چھوڑ دیا نارمل، ڈاکٹر اندر سے کہتی ہے کہ جی بچہ مر جائے گا، بچانا ہے تو اس کی سرجری کروائیں۔ آپ کو نہیں پتا ایسا ہوتا ہے؟ ہر جگہ پہ ایسا ہوتا ہے۔ آپ کے ایک محکمے، ایک ادارے اور ایک فرد کے اندر یہ ساری برائیاں موجود ہیں۔ اگر نہیں موجود تو آئیے مقابلہ کر لیں، بتائیں مجھے ایسا نہیں ہے۔ اچھے لوگ موجود ہیں، شاید 1-2% ہوں گے، لیکن 96-97-98% اچھے لوگ موجود نہیں ہیں۔ آپ کا معاشرہ لیویبل سوسائٹی نہیں ہے۔ آپ نفسا نفسی کے دور میں جا چکے ہیں، آپ سیلفش ہو گئے ہیں، آپ خود پسندی اور خود ارادیت کا شکار ہیں۔ آپ اپنے آپ کو بہت بڑا فن خواہ سمجھتے ہیں۔ آپ نے خدا کی ہر تعلیم کو اٹھا کے باہر پھینکا۔ آپ جتنی مرضی مسجدیں سجا لیں، آپ جتنے مرضی دیگیں چڑھا لیں، حرام کے مال کی دیگیں، حرام کے مال کی عمریں، حرام کے مال کے حج کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ خدا کے ہاں کوئی قبولیت نہیں ہے۔ اگر ایک عالم دین کے منہ سے سچ نکل ہی گیا تو اس کو تسلیم کریں، اور آئیں اس رمضان کے اندر ہم اس بات کا اعادہ کریں کہ ان تمام گھٹیا حرکتوں سے پرہیز کریں گے، توبہ کریں گے، نہ مانیں، سریعام اقرار نہ کریں، لیکن اپنا قبلہ تو درست کر لیں۔ خاموشی سے پالیسیز چینج کریں اپنے اداروں کے اندر جہاں حرام چلتا ہے، جہاں جھوٹ پر پیسہ مبنی ہے، جہاں پر لغو کاروبار کیا جاتا ہے، مختلف نام دے لیں۔ انگریزوں کی کتابوں سے نام اٹھا کے دیکھیں، نہیں بزنس ٹرم میں یہ کہتے ہیں۔ بزنس ٹرم آگے جا کے قیامت پہ کام نہیں آنی۔ کام یہی آنا کہ آپ نے کسی کو کتنا ظلم کیا، آپ کی ایک بزنس ایکٹیویٹی کی وجہ سے معاشرے میں کتنا ظلم پیدا ہوا۔ اپنے گروباروں میں جھانکیے اور بکواس کرنے سے پہلے ضرور سوچیے کہ ہم کتنے ایماندار اور کتنے نیک اور حاجی نمازی ہیں۔ اور میڈیا کا کس کو نہیں پتا، یہ جو سارا دن بیٹھ کے بھاشن دیتے ہیں ہمیں ہر وقت 8 بجے سے لے کے 10 بجے تک، یہ جو ایک بازاریں یہ انہوں نے ایک الگ ہی بازار سجایا ہوتا ہے۔ ان سے ذرا پوچھیں نا یہ کتنا سچ بولتے ہیں، ٹیمپرڈ اور کنٹرول نہیں ہوتے؟ یہ کن ایجنسیوں اور کن پینلز کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتا؟ آپ لوگوں کو نہیں پتا ان کی ہائرنگز، ان کے پروسیجرز؟ میڈیا میں تو غریب آدمی ہے بیچارہ سارا نیچے جو ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری کل صبح نوکری رہنی بھی ہے کہ نہیں رہنی۔ یہ جو اوپر مگرمچھ بیٹھے ہیں جو بکواس کر رہے ہیں پچھلے 2 دن سے، جن کو بہت آگ لگی ہے، پھر کہوں گا چور مچائے شور، ان سے پوچھیں نا یہ کن کے پینلز پہ ہیں، یہ پہلے کیا تھے اور یہ اب کیا ہے، ان کی آنرری تقرریاں کیسے ہوتی رہی ہیں، ان سے ذرا پتہ تو کریں۔ یہ لوکل اور انٹرنیشنل کن ایجنڈاز پہ کام کرتے ہیں، ان کی اسکرپٹ کہاں لکھی جاتی ہے، ان سے ذرا پتہ تو کیجیے۔ اگر آپ کو نہیں پتہ تو مجھے یقین ہے کہ آپ ایک فرد جو یہ سن رہا ہے اس کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میں کن حقائق کی بات کر رہا ہوں۔ آج موقع ہے، یہ وبا آئی ہے،
یہ میسج لے کے آئیے کہ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ، وہ تمہیں پھر پکارتا ہے، لوٹ آؤ۔ اس کی پکار پر لبیک کہیے، آمین کہیے، اور ارادہ کیجیے کہ آج سے ہم ان تمام حرکات کو چھوڑ کر آگے نکلیں گے اور ایک بہتر معاشرہ بنائیں گے۔ خدا کے ہاں معافی کے بڑے کھلے چانسز ہیں، لیکن اگر دم نکل گیا، سانس نکل گئی، تو یاد رکھیں نہ کفن کی جیبیں ہیں اور نہ آگے سفارشیں کام آنی ہیں۔ کسی منسٹر نے کام نہیں آنا، آپ کے کسی روب دبدبے نے کام نہیں آنا۔ خدا را یہ نہ ہو کہ قیامت کے روز مظلوموں کے ہاتھ آپ کے گریبانوں پر ہوں اور پھر آپ کے پاس جواب نہ ہو۔ نظر ثانی کیجیے۔